بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مسلمان جرنیل صرف 7,000 سپاہیوں کے ساتھ یورپ کی سب سے طاقتور سرزمین پر اترا، کشتیاں جلا دیں اور تاریخ بدل ڈالی۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے طارق بن زیاد کی اور اس سرزمین کی جسے آج ہم اسپین کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے یورپ کے ایک خوبصورت تاریخی اور طاقتور ملک اسپین کی مکمل سیر پر۔ آپ جانیں گے کہ اسپین کیسے وجود میں آیا، طارق بن زیاد کون تھا، اس نے اسپین کو کیسے فتح کیا اور آج کا اسپین کیسا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسپین کی سرزمین ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کی گواہ ہے۔ یہاں رومانی سلطنت، ویسیگوٹ جیسی عظیم سلطنتوں نے حکومت کی۔ عیسائیت کے آغاز سے قبل یہاں رومن بادشاہوں کا راج تھا۔ 5ویں صدی عیسوی میں ویسیگوٹ قوم نے اسپین پر قبضہ کیا اور ایک عیسائی بادشاہت قائم کی۔ یہی وہ دور تھا جب اسپین اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور ظلم و جہالت عام تھی۔ سن 711 عیسوی میں اسلامی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش باب شروع ہوا۔ طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد جو کہ ایک بہادر مسلمان جنرل تھا، اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم پر اسپین کی فتح کا مشن شروع کیا۔ وہ موسیٰ بن نصیر کا سپہ سالار تھا۔ طارق بن زیاد نے تقریباً 7,000 سپاہیوں کے ساتھ اسپین کا رخ کیا۔ وہ جبل طارق، جسے آج گبرالٹر کہا جاتا ہے، ساحل پر اترا اور وہاں ایک تاریخی جملہ کہا: پشت پر سمندر ہے، سامنے دشمن ہے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلا دیں تاکہ لشکر صرف آگے بڑھے اور اسپین فتح کرے۔ یہ ایک عظیم جنگی حکمت عملی تھی۔ مارکا وادی لکا میں طارق بن زیاد نے عیسائی بادشاہ رودرک کو شکست دی اور اسپین کی سرزمین کو اسلام کے زیر نگیں کر دیا۔ طارق بن زیاد کی فتح کے بعد اسپین کو الاندلس کہا گیا۔ یہاں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی۔ یہ دور علم و فن، طب، سائنس اور تہذیب کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ جیسے شہر علم و تمدن کے مرکز بن گئے۔ 1492 میں غرناطہ کے سقوط کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ اسپین پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا یا ملک بدر کر دیا گیا۔ یہ دور ریکنکویسٹا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسپین میں جب مسلمانوں نے حکومت کی تو یہاں ہزاروں مساجد، مدارس اور کتب خانے تعمیر کیے گئے۔ اسپین میں اسلامی فن تعمیر نے ایک نیا انداز پیدا کیا جسے اندلسی طرز تعمیر کہا جاتا ہے۔ غرناطہ، قرطبہ، اشبیلیہ جیسے شہروں میں عظیم الشان مساجد موجود تھیں۔ عیسائی افواج نے آخری مسلم ریاست غرناطہ کو فتح کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں پر زبردستی عیسائیت قبول کرنے یا ملک چھوڑنے کا دباؤ ڈالا گیا۔ مسلمانوں کے دور میں دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں شمار ہونے والی سب مساجد کو عیسائیوں نے قبضہ کیا اور اسے چرچز میں تبدیل کر دیا گیا۔ غرناطہ میں موجود درجنوں مساجد کو عیسائی حکومت نے چرچوں میں بدلا۔ کئی جگہوں پر مساجد کو مکمل مسمار کر کے ان کی جگہ گرجے گھر تعمیر کیے گئے۔ اشبیلیہ کی جامع مسجد، مسلمانوں نے اس مسجد کو 12ویں صدی میں بنایا تھا۔ آج یہ دنیا کے سب سے بڑے گوتھک چرچوں میں سے ایک ہے۔ مسجد کا مینار آج بھی وہیں موجود ہے، لیکن اب اسے چرچ کی گھنٹی ٹاور میں بدل دیا گیا ہے۔ کئی چرچوں کی دیواروں پر قرآنی آیات، عربی خطاطی اور اسلامی نقش و نگار آج بھی واضح نظر آتے ہیں۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ کبھی مسلمانوں کے عظیم گھر عبادت تھے۔ 1975 میں فرانسسکو فرانکو کی موت کے بعد اسپین میں جمہوریت بحال ہوئی اور بادشاہت کے ساتھ پارلیمانی نظام قائم ہوا۔ اسپین جنوب مغربی یورپ میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں فرانس، پرتگال اور انڈورا سے ملتی ہیں۔ بحیرہ روم، بحیرہ اوقیانوس اور جبل طارق اسپین کے ساحلی علاقے ہیں۔ اس کا رقبہ تقریباً 5,05,990 مربع کلومیٹر ہے، جو یورپ کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ اسپین کی موجودہ آبادی تقریباً 4,80,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔
اس کی شرح خواندگی 99% ہے جو کہ یورپ میں اعلیٰ شمار کی جاتی ہے۔ اسپین کی مجموعی قومی پیداوار اس کی جی ڈی پی 1.6 ٹریلین امریکی ڈالر ہے۔ یہ دنیا کی 14ویں بڑی معیشت بنتی ہے۔ اس کی معیشت کا انحصار سیاحت، زراعت، گاڑیاں، ٹیکسٹائل، تعمیرات اور خدمات پر مشتمل ہے۔ اسپین کی کرنسی یورو ہے۔ اسپین ہر سال 8 کروڑ سے زائد سیاحوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بارسلونا، میڈرڈ، غرناطہ، کورتبا اور سویلا جیسے شہر مشہور سیاحتی مقامات ہیں۔ اسپین میں دنیا کا قدیم ترین ریستوران موجود ہے جو 1725 سے فعال ہے۔ اسپین میں تقریباً 90,000 سے زائد پاکستانی مقیم ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی بارسلونا، میڈرڈ، ویلنسیا اور سرگوسا میں رہتے ہیں۔ پاکستانی زیادہ تر کاروبار، ہول سیل، ریستوران اور ٹیکسی کے شعبوں میں مصروف ہیں۔ اسپین کا ماخذ لاطینی لفظ ہسپانیہ ہے جس کا مطلب تھا خرگوشوں کی سرزمین، کیونکہ یہاں خرگوش بہت زیادہ پائے جاتے تھے۔ اسپین میں سورج دیر سے غروب ہوتا ہے، اکثر رات 9 یا 10 بجے تک روشنی رہتی ہے۔ سردیوں میں سورج صبح دیر سے نکلتا ہے اور شام 5 یا 6 بجے غروب ہو جاتا ہے۔ اسپین میں سورج یورپ کے دوسرے ممالک کی نسبت دیر سے نکلتا اور دیر سے غروب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اسپین کے جغرافیائی مقام ہے اور وقت کے حساب میں فرانس کے ساتھ لائن رکھتا ہے، حالانکہ اصل وقت پرتگال جیسا ہونا چاہیے تھا۔ اسپین میں ریئل میڈرڈ دنیا کا سب سے کامیاب فٹ بال کلب ہے۔ یہ 15 مرتبہ UEFA چیمپئنز لیگ جیت چکا ہے۔ FC بارسلونا خوبصورت کھیل، عالمی شہرت کا حامل ہے۔ لیونل میسی کا طویل کیریئر یہاں گزرا ہے۔ اسپین نے 2010 میں فیفا ورلڈ کپ جیتا۔ یورو کپ، UEFA یورو 2012، 2008 اور 1964 میں چیمپئن رہا۔ اسپین کے کھلاڑی دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسپین میں فٹ بال صرف کھیل نہیں، ثقافت ہے۔ ہر شہر، قصبہ، گاؤں کا اپنا کلب ہوتا ہے۔ ریئل میڈرڈ ورسز بارسلونا دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا میچ ہے۔ اسپین کا دارالحکومت میڈرڈ ہے، یورپ کے سب سے بڑے دارالحکومتوں میں سے ایک ہے۔ اسپین کا سیاسی، ثقافتی، معاشی اور فٹ بال کا مرکز ہے۔ یہاں اسپین کی پارلیمنٹ، بادشاہی محل اور حکومت کے تمام اہم ادارے واقع ہیں۔ میڈرڈ یورپ کے بلند ترین دارالحکومتوں میں سے ایک ہے۔ یہ سمندر کی سطح سے تقریباً 667 میٹر یعنی 2190 فٹ بلند ہے۔ اسپین میں ہر سال لا توماتینا نامی ایک تہوار منایا جاتا ہے۔ ہزاروں لوگ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے پر ٹماٹر پھینکتے ہیں۔ یہ تہوار بونیول شہر میں اگست کے آخری بدھ کو ہوتا ہے۔ پامپلونا شہر میں ہر سال بیلوں کو آزاد چھوڑا جاتا ہے۔ لوگ ان کے آگے دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک تہوار ہے۔ اسپین یورپ کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ تاریخی قلعے موجود ہیں۔ تقریباً 2500 سے زائد قلعے یہاں موجود ہیں۔ اسپین میں لوگ دوپہر کو 1 سے 4 بجے کے درمیان آرام کرتے ہیں۔ اکثر دکانیں، دفاتر بند ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت گرمی، لمبے دن اور صحت کی وجہ سے بنی ہے، جس کو سیستا کہا جاتا ہے۔ فلیمنکو رقص اسپین کا ایک مشہور رقص ہے۔ اسے جذبات، موسیقی اور داستان گوئی کا مرکب سمجھا جاتا ہے۔ اسپین کے پاس 8000 سے زیادہ کلومیٹر طویل ساحل ہے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ ساحلی علاقوں والے یورپی ممالک میں شامل ہے، اس لیے اسپین سیاحت کا مرکز بھی مانا جاتا ہے۔ سن 2000 کی دہائی میں اسپین کا شمار ان یورپی ممالک میں ہوتا تھا جہاں انٹرنیٹ کی رفتار سب سے سست تھی، مگر اب یہ 5G کے ساتھ یورپ کے تیز ترین نیٹ ورکس میں شامل ہے۔ بارسلونا کا کیمپ نو اسٹیڈیم تقریباً 99,000 افراد کی گنجائش رکھتا ہے۔ یہ یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چوتھا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے۔ اسپین دنیا کے چند بڑے ممالک میں شامل ہے جو لہسن کی بڑی مقدار برآمد کرتے ہیں۔ اسپین میں ایک 2000 سال پرانا رومن پول موجود ہے، بغیر کسی سیمنٹ یا جوڑ کے صرف پتھروں سے بنایا گیا ہے، جو آج تک قائم ہے۔ اسپین میں آج بھی بادشاہ فلپ ششم
بادشاہت کے علامتی سربراہ ہیں مگر حکومت جمہوری پارلیمانی نظام کے تحت چلتی ہے۔ اسپین اندلس کا علاقہ گرمیوں میں اکثر 45 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، خاص طور پر کورڈوبا شہر میں شدید گرمی پڑتی ہے۔ اسپین میں ایسٹر سے پہلے مذہبی جلوس نکالے جاتے ہیں، لوگ سیاہ لمبے لباس اور نقاب پہن کر سڑکوں پر مارچ کرتے ہیں۔ اسپین میں گاڑیاں سڑک کے دائیں طرف چلتی ہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ سن 1900 سے پہلے بائیں جانب چلتی تھی۔ تو دوستو یہ تھی اسپین کی دلچسپ معلومات۔ آج اسپین کی سرزمین پر سیاح آتے ہیں اور قرطبہ کی مسجد کو صرف ایک تاریخی عمارت سمجھ کر دیکھتے ہیں، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ ان دیواروں نے قرآن کی تلاوتیں سنی ہیں، ان ستونوں کے سائے میں علماء نے درس حدیث و فقہ دیا ہے۔ جہاں آج گھنٹیاں بجتی ہیں وہاں اذان کی صدائیں گونجتی تھی، جہاں آج سلیبیں لٹک رہی ہیں وہاں اللہ اکبر کی باز گشت ہوتی تھی۔ وقت نے تخت چھین لیے، مسجدیں چھین لی، مگر اندلس کی یادیں دلوں سے نہیں چھینی جا سکیں۔ یہ یاد دلاتی ہیں کہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، مگر علم، اتحاد اور ایمان اگر باقی ہو تو تاریخ دوبارہ لکھی جا سکتی ہے۔ اسی دلچسپ معلومات کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔